بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں وہ شادی کے حوالے سے انتہائی مجرب عمل ہے۔ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کے رشتے نہیں آ رہے، یا ایسے لوگ جن کی شادی یا رشتوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، سامعین کرام آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں۔ آپ نے اس عمل کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس عمل کو اپنی شادی کے لیے کرنا ہے۔ بہت سے پریشان لوگ رابطہ کرتے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے رشتے نہیں آ رہے، کسی کے رکاوٹیں ہیں، کسی کی منگنی ہوئی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی، یا اس کے علاوہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی پر بندش کی گئی ہے۔ کسی بھی قسم کی آپ کی شادی کے حوالے سے پریشانی ہو، رکاوٹ ہو، سامعین کرام آپ نے آج اس عمل کو اچھی طرح سن لینا ہے، اور جیسے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور تلفظ کے ساتھ میں پڑھ بھی دوں گا، آپ نے اسی تلفظ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف آپ نے متوجہ ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو میں بات بتا دوں کہ جب آپ اس عمل کو شروع کرنے لگے تو آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کی آپ نیت کر لیں، اپنے مقصد کی آپ نیت کر لیں، وظیفے کو کرنے سے پہلے بھی، وظیفے کے دوران بھی، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو، مایوسی کا آپ شکار نہ ہو۔ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں جو میں نے ابھی بتا دیے، کہ ایک تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کا مقصد ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، جو آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ دوسرا آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے۔ سامعین کرام یقین آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا جلد آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ سامعین کرام ان دو باتوں کا آپ نے خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ سامعین کرام آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے ایک تو میں بتا دوں کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں اس عمل کی برکت سے۔ سامعین کرام جو وظیفہ ہے یہ بھی آپ نے 5 وقت کی نماز کے بعد کرنا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو جو میں ابھی آپ کو بتاؤں اس کو آپ نے کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، لیکن ایک نماز ایسی ہوگی جس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، لیکن اس عمل کے ساتھ آپ یعنی اس عمل کے دوران جن دنوں میں آپ یہ عمل کرتے ہیں ان دنوں میں آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ ویسے بھی آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا گناہ علیحدہ ہے، اس کے علاوہ گھر پہ نحوستیں آتی ہیں، اس لیے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے، پوری زندگی نماز کی پابندی کی کوشش کریں۔ سامعین کرام آپ نے اس عمل کے دوران مختصر عرض یہ ہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تہجد کی نماز کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور یہ وظیفہ اس کے علاوہ یعنی علیحدہ طور پہ بھی کریں۔ سامعین کرام اس وظیفے کا میں طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، کہ دن میں آپ نے صرف 1 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کم از کم اگر زیادہ دن نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنی میں اس کی مدت بتاؤں اتنے دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا جز ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ سامعین کرام بہت جلد اثر کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہو، اس کی آپ نے نیت کی ہو، اور دوسرا آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ اس کے ساتھ آپ یہ آسان سا وظیفہ کر لیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آپ کو شادی کے حوالے سے مقاصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ جو آپ کا مقصد ہوگا، جو آپ کی چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں صرف 1 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے، 100 مرتبہ اس کی تعداد ہے،
میں اس کی آپ کے سامنے ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناکم ازواجا یا واحد وخلقناکم ازواجا یا واحد. یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور دن میں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، یعنی یہ آیت ہے قرآن مجید کی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اسی طریقے سے میں نے بار بار پڑھ دی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحد. اسی تلفظ کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ یہی آپ نے دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور اس کے اول و آخر میں 5 مرتبہ درود شریف یہ پڑھنا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین کرام، یہ درود شریف آپ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحد اس کے اول و آخر پہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحد. یہ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان چھوٹی سی آیت کا ایک جز ہے. اس کے آخر میں بس یا واحد اللہ کا نام ہے، اس کو پڑھنا ہے. ٹوٹل یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں. کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کم از کم، پہلے تو میں یہ کوشش آپ یہ کریں کہ جب تک آپ کا رشتہ یا شادی نہ ہو جائے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ عمل جب شروع کریں گے اس کے کچھ ہی دن بعد اس کے رزلٹ آ جائیں گے. اگر رشتے نہیں آتے، رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. اگر شادی نہیں ہو رہی تو شادی کے انتظامات ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور چند دنوں بعد انشاءاللہ آپ کی شادی کے انتظامات مکمل ہو کر آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. سامعین کرام، اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن ہے. 21 دن آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے. اور اگر 21 دن میں آپ کا یہ عمل نہ ہو، بہت آسان عمل ہے، اتنا وقت بھی نہیں لگے گا. دن میں آپ کی صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. صرف دن میں آپ یہ عمل کریں. کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ہر روز 21 دن تک اس عمل کو کرنا ہے. اگر 21 دن میں آپ کو فرق نہ پڑے، کوئی فائدہ نہ ہو، تو آپ اس عمل کو چھوڑو نہ، اس کو عمل کو جاری رکھو. کم از کم آپ اس عمل کو 21 دن سے 41 دن تک لے جاؤ، لیکن اس عمل کو چھوڑو نہ. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کی اتنی بڑی پریشانی جو شادی کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے. بہت مجرب عمل ہے، اس کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.